والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل میں میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اور پھر حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمارے شیخ کامل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کافی دیر سے محفل جاری ہے۔ آپ نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات بھی سماعت فرمائے۔ میرے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بھی خوبصورت انداز میں جس بے لوث انداز میں یہ حضور کی نعت شریف پڑھتے ہیں، خوبصورت حضور علیہ السلام کی نعت ہمیں سنائی۔ اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اپنے شیخ کامل کے حکم پہ، میرا ذہن کچھ اور تھا لیکن میرے شیخ کامل نے حکم دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول یقینی طور پر مجدد دین و ملت، یقینی طور پر قائد اہل سنت، امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اور آپ پہ کوئی گفتگو کرنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت کا تو سلسلہ نسب ہے نا، یہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہر صحابی عاشق رسول ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تمام صحابہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وقت جتنے لوگ ہیں ان سے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو خلفاء راشدین، پھر دیگر عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، ان کو تو یہ تو بہت بلند ہے ہی ہے نا۔ جتنے صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کا ایک بھی وہ صحابی جس نے حضور علیہ السلام کو زندگی میں ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھ لیا اور پھر اس حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، اس ایک صحابی کے ایک سجدے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسری طرف پوری امت کے سجدوں کی کمائی رکھ دیا جائے، صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جہاں ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے وہاں عشق کے بھی اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے۔ لیکن ہر تمام صحابہ کے مختلف جو ہے وہ جہات شہرت ہے، کسی کی شہرت جو ہے وہ مفسر ہونا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ شجاعت میں ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ محدث ہونے میں ہے جیسا کہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کچھ کی شہرت
جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ فقہی معاملات میں گرفت کے حوالے سے ہے۔ مختلف صحابہ ہیں، ان کی مختلف وجوہات شہرت ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی شہرت ہی یہ ہے کہ یہ حضور سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، ظاہر ہے نسب میں تو آتا ہے نا جو ملتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کو حضرت قیس کی وراثت وہ ملی کہ جیسے حضرت قیس کی شہرت عشق مصطفیٰ تھی، اہل سنت الشاقان مصطفیٰ کا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں انشاءاللہ کیو ٹی وی میں بھی جلد انشاءاللہ پروگرام آئے گا۔ کس تاریخ کو انشاءاللہ؟ 3 تاریخ کو انشاءاللہ یہ روایت میں بیان آئے گا، اس میں آپ کی سیرت پہ، آغاز پہ، آپ خدمات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی کیونکہ بنیاد ہی عشق مصطفیٰ تھی، گھٹی میں عشق مصطفیٰ ملا تھا، تو اعلیٰ حضرت شروع سے اپنا نام لکھتے تھے نا تو اکثر احمد رضا کی بجائے عبد مصطفیٰ لکھتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے، عبد مصطفیٰ اپنا نام لکھتے تھے۔ اور پھر جھوم جھوم کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے تھے کہ صرف یہاں احمد رضا بے خوف نہیں ہے، کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سرات کتنا مشکل ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جہنم کیسی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کیسے کیسے معاملات ہیں قبر کے، حشر کے آگے تک، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور کا ہے اس کو کیا غم، اللہ اکبر، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علمی مقام اور اس میں انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اب کیوں نہیں میں تفصیل سے سماعت فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز میں دین اسلام کی خدمت کی، ہمیں ماضی قریب میں بہت کم اس کی مثال نظر آتی ہے، بہت کم اس کی، جتنے آپ مراکز دیکھ لیں جہاں اعلیٰ حضرت کے شاگرد آئے ان کی مثال نظر آئے گی کہ وہ بالکل بے نظیر و بے مثال ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سب سے بڑھ کے دفاع کیا نا وہ عقیدہ اہل سنت کا کیا، عقیدہ اہل سنت کا کیا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کے امام کا نام احمد رضا ہے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہماری بھی اوروں کی طرح تاریخ ہندوستان سے شروع ہوئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری بھی بعض لوگوں کی طرح جو تاریخ ہے وہ بریلوی شریف کے مدرسے سے یا خانقاہ سے شروع ہوئی ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے اس عقیدے پر حملہ کیا جانے لگا تو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اولیاء کا عقیدہ تھا، جو صوفیاء کا عقیدہ تھا، جو علماء حق کا عقیدہ تھا، تو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل لے کے جو مجاہد میدان میں اترا اور بدعقیدگی کو جڑ سے اٹھار کے پھینک دیا، اس امام کو احمد رضا خان کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کا اپنا امام کہتے ہیں، اس لیے لوگ نسبتاً محبت سے اپنے نام کے ساتھ بریلوی بھی لکھا لیتے ہیں۔ ہماری تاریخ اعلیٰ حضرت سے شروع نہیں ہوئی، ہماری تاریخ ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے، ہماری تاریخ غوث اعظم سے چلتی ہے، ہماری تاریخ راتا علی حجویری سے چلتی ہے، ہماری تاریخ مجدد ثانی تک پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کا دفاع کیا جو صحابہ تابعین اور علماء حق اور صوفیاء کا عقیدہ تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب قرآن کی آیت کا لوگوں نے آیات کا غلط ترجمہ شروع کیا نا، جس نے غلط مفاہیم نکال کے اپنی عقیدہ ڈالنا چاہتے تھے، غلط ترجمہ شروع کیا، اللہ اکبر، اس وقت میرا امام میدان میں اترا، قرآن کا وہ ترجمہ لکھا کنز الایمان جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، وہ ترجمہ لکھا جس کو آج بھی اگر پڑھنے والا پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور صاحب قرآن کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یقیناً اگر کوئی وہ قرآن ترجمہ پڑھے، کنز الایمان پڑھے تو نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کے اس کو لکھا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے نا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، ایسا لاجواب ترجمہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کیسے لکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم جب پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں نظر ہماری صاحب قرآن پہ ہوتی ہے، صاحب قرآن پہ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کا وہ دفاع کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب اختیار مصطفیٰ پہ لوگوں نے اختلاف کیا نا، جب اختیار مصطفیٰ پہ لوگوں کی زبان
زبانیں دراز ہونا شروع ہوئی. آپ بولے کہ بھئی ان اختلافات کا پہلے کیوں نہیں جواب دیا گیا؟ تو بھئی یہ اختلاف ہے ہی کل کی کہانی. آپ بولتے ہیں بھئی 700 سال پہلے کسی نے یہ بحث کیوں نہیں کہی کہ میلاد منانا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کی مزار اقدس میں جلوہ گر ہونے کے بعد، حضور کے اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہونے کے بعد صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ بھئی میلاد منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ میلاد نہیں منانا چاہیے؟ پہلے 700 سال کسی نے اختلاف نہیں کیا. پہلے 700 سال کسی نے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا. پہلے 700 سال کسی نے نجائے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا. حضور کے اختیار پہ اختلاف نہیں کیا. حضور کے علم پہ اختلاف نہیں کیا. حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پہ اختلاف نہیں کیا. 700 سال بعد عرب میں ایک بندہ آیا جو اپنے آپ کو ایسا مجدد سمجھ کے آیا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ سب اس انتظار میں تھے کہ 700 سال پہلے اس کا بوجھ دھرتی بھی آئے اور یہ امت کو صحیح عقیدہ سکھائے. 700 سال بعد جب یہ فتنہ آیا، جب یہ فتنہ پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے علاقے میں پہنچا، برے صغیر میں پہنچا، اعلیٰ حضرت نے اس فتنے کا وارد کیا کہ یہ ابلیس کان پکڑ کے بھاگ گیا، دوبارہ اس دھرتی میں گمراہ نہیں کر سکتا کسی کو. امام احمد رضا نے جب اختیار مصطفیٰ پہ اختلاف شروع ہوا نا، لوگوں نے اختیار مصطفیٰ پہ اختلاف کیا. میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا اختیار مصطفیٰ پر، اور ایسا رسالہ لکھا جس کا رد کسی کا باپ نہ کر سکا نہ کر سکے گا قیامت تک انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اختیار مصطفیٰ پر، اور سب سے پہلے یہ آیت لکھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. ہم جو کہتے ہیں ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھو، ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھو. اعلیٰ حضرت نے 240 احادیث اور 45 آیات پہ جو ہے یہ رسالہ تحریر کیا اختیار مصطفیٰ علیہ السلام پر. 44 آیات اور 240 احادیث پہ تبصرہ کیا اور اس سے اختیار مصطفیٰ کو ثابت کیا. لیکن سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ آیت لکھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اب ترجمہ سنو اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت نے جب اپنے رسالے میں ترجمہ کیا نا تو اعلیٰ حضرت نے پہلے بریکٹ میں کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، لفظ تحریر میں بھی ہاں لکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، یہ ہاں ویسے ہی نہیں ہے، یہ ہاں کڑی لگانے والا ہاں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. کہا اب کیا کرو گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں سے اپنی بدعقیدگی لاؤ گے؟ اللہ فرما رہا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دولت مند کیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند کیا اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت نے کہا مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے اس آیت میں جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا، ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا. جیسے خود کو دینے والا کہا، اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا. جیسے خود کو بندہ نواز کہا، ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی اپنی عطا سے بندہ نواز کہا. جیسے خود کو دینے والا کہا، ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا. پھر اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور تحریر میں لکھا کہ یا رسول اللہ، احمد رضا آپ سے مانگتا ہے کہ مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے، مجھے اور تمام اہل سنت کو دولت مند کر دیجئے. اللہ اکبر. پھر مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا. کہا میں گدا، آپ بادشاہ، مرد پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے. کیا اس میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا بول میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا بول میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا اللہ کریم نے قرآن میں رسول اللہ کو یہاں دینے والا فرمایا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے ان سے امید کرم لگا لو. اللہ اکبر.
اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے حضور کو دینے والا فرمایا اور ہمیں کیا فرمایا؟ ان سے امید کرم لگا لو. اللہ اکبر. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمت کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت ایک مجلس میں موجود تھے. اعلیٰ حضرت کا کوئی گم کیا, جس طرح مجلس میں آپ کا موبائل نکل جائے, اب آ کے کہتے ہیں اعلان کرو میرا موبائل گم گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا بھی کچھ گم گیا حضور کی محبت میں. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت حضور کی محبت میں جذب کی کیفیت میں تھے. اعلیٰ حضرت کی ایک چیز گم گئی. اعلیٰ حضرت نے گمنے پہ شعر کہہ دیا. اچھا حیرت یہ ہے گمنے کے بعد وہ چیز مل گئی, ملنے پہ شعر کہہ دیا. کہاں ملی اس میں بھی شعر کہہ دیا, کس حالت میں ملی اس میں بھی شعر کہہ دیا. ذرا سنو اعلیٰ حضرت کا کیا کمال, اور کوشش کرو عشق مصطفیٰ میں تمہارا بھی وہ گم جائے جو اعلیٰ حضرت کا گم. ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا میرے, ابھی پاس تھا میرے, ابھی کیا ہوا خدایا, کوئی گیا نہ آیا, کوئی گیا نہ آیا, کوئی گیا نہ آیا. اچھا کسی نے کہا احمد رضا تمہارا دل مل گیا ہے. اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل, اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل. کہا تھا در شاہ کے مقابلے, در شاہ کے مقابلے ہمیں ہے نظر تو آیا. کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. ایک بار جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا جبریل ہم کیسے ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ساری کائنات کو دیکھ رکھا ہے, یا رسول اللہ آپ جیسا جبریل نے کہیں نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کے سانچے میں ڈالا, آپ سننا چاہیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تارے, یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تارے. ہاں سبھی محل چھال ڈالے, سبھی محل چھال ڈالے, سبھی محل چھال ڈالے, تیرے پائے کا پایا, تجھے یک یک بنایا, تجھے یک یک بنایا, تجھے یک یک بنایا, تجھے یک یک بنایا, تجھے یک یک بنایا. موضوع پہ واپس لوٹنا ہے. اعلیٰ حضرت کا میں اختیار مصطفیٰ کا ثبوت بیان کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں اختیار مصطفیٰ میں کہاں تک بات کی ہے. کہاں وہی تابع بلایا, وہی حاکم بنایا, وہی قاسم عطایا, وہی حاکم بنایا, وہی قاسم عطایا, وہی شافع خطایا, وہی شافع خطایا, وہی رافع بلایا. کوئی ان سا کال آیا, کوئی ان سا کال آیا,
کرتا ہوں اختیار مصطفیٰ میں. اعلیٰ حضرت نے پھر حدیث نقل کی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، تمام اسناد اور حوالوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو رضوان جنت میں حضور کے کانوں میں کہا. رضوان جنت جو ہے نا، جنت کا فرشتہ، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کے کان میں کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ایمان کی آنکھ ہو انسان کے پاس اور پھر نگاہ ایمان میں نور ہو، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، اگر نگاہ ایمان میسر ہو اور اس میں نور بھی ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی میں سب کچھ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور نائب جو ہے اس کا پورا اختیار دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم عجیب لوگ ہو، اگر کوئی زمانے کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا نائب لگا دے تو اس نائب کو تم مختار مانتے ہو کہ یہ صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہے، یہ صوبے میں نائب ہے، وزیر اعلیٰ ہے، بادشاہ کا نائب ہے. جب بادشاہ کا نائب ہے تو اس کے پاس ہر اختیار موجود ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو، بادشاہ کے نائب کو تو مختار مانتے ہو، اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو. کہا جب رسول اللہ کے نائب ہے تو اللہ کی ساری سلطنت پہ ہر حکم چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، مصطفیٰ کا چلے گا. کہا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اختیار مصطفیٰ میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تو 240 حدیث لکھی ہے اس پہ، اللہ اکبر، اور پھر بھرپور تبصرہ بھی کیا ہے. میں اعلیٰ حضرت کے تبصرے کے ساتھ ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری نقل کی. اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری لکھی اس رسالے میں. اعلیٰ حضرت نے کہا بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رزق کی چابی دی، نعمت کی چابی دی، رحمت کی چابی دی. کہا تمام چابیاں مجھے دی ہیں، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان میں رحمت کی چابی بھی ہے، نعمت کی چابی بھی ہے، رزق کی چابی بھی ہے، اولاد کی چابی بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ واضح ہو گیا. ایسی پیٹتے ہو کہ شرک کرتے ہیں تو پناہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا شرک تب کرے جب ہم یہ کہیں کہ خزانے کا خالق خالق بھی رسول اللہ ہے، اور خزانے بالکل کسی اور کو بلانگ نہیں کرتے، رسول اللہ کو بلانگ کرتے ہیں. خزانوں کا خالق اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے. لیکن تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اللہ اپنے حبیب کو چابی دے رہا ہے؟ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو چابیاں دے دی ہے تو تمہیں کائے کو الجھن ہوتی ہے؟ دربار مصطفیٰ میں آنے پہ اعلیٰ حضرت نے کہا اب شرک نہیں کرتے، اللہ نے رسول اللہ کو چابی دی ہے. خزانے اللہ کے، خالق بھی اللہ، لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ چابی ہونے کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چابی جس کے ہاتھ میں ہو کفر اسی کے اختیار میں ہوتا ہے. جب چاہے کھولے، جب چاہے نہ کھولے، جس کے لیے کھولے جس کے لیے نہ کھولے، جس کو جتنا دے جس کو نہ دے. اعلیٰ حضرت نے کہا بات ختم ہو گئی. اب رزق چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، نعمت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، دولت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، سکون چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، کوثر چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ. کہا اللہ بھی چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ. ادھر کے بغیر بات نہیں بننی. اب اللہ جہنم میں
والا وہ جہنم میں گیا ان سے جب مستغنی ہوا. جس نے کہا نا مجھے رسول اللہ کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا دفع ہو، ان کو تیری ضرورت کہاں ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جہنم میں گیا. وہ کہاں گیا؟ ان سے جو مستغنی ہوا. خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کہا گندی نالی کے گندے کیڑے، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مجھے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں. وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اختیار کتنا ہے، طاقت کتنی ہے. سورج الٹے پاؤ بھرتے، یہ چاند اشارے سے ہو چاند. کل تمہیں کوئی کہنا کہ حضور ہم جیسے ہیں، تو تم کہنا تم اشارے سے یہ بلب توڑ کے دکھا دو. مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اشارے سے چاند توڑتے ہیں. سورج الٹے پاؤ بھرتے، چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نجدی دیکھے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور چلت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے. چل رسول اللہ کی، رسول اللہ کی. رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. قیامت کے دن گزرنا تو وہیں سے ہے نا. یہ نہ ماننے والوں نے بھی ہم نے بھی. یہ جب کہیں گے نا جنت جا رہے ہیں، کہیں گے مدت تجھ سے اور جنت سے کیا. اور دسو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. اے ہم رسول اللہ کے، ہاتھ اٹھا لو ہم رسول اللہ کے. اگر رسول اللہ کے ہونے میں شک نہیں ہے نا تو پھر اپنی جنت میں بھی شک نہ کرنا. ہم رسول اللہ کے. رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے. رسول اللہ کی. آج ہم نے بڑے بڑے شاعر لکھے ہیں. دو کلام کسی کی زمین پہ لکھ ڈالے تو اللہ کے بندے کہتے ہیں بھئی ہمیں نہ شاہوں سے، نہ فلانوں سے، نہ فلاؤں سے، ہم ہی سب سے بڑے شاعر ہیں. الشاہ احمد رضا کو دیکھو، ساری زندگی حضور کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے رضا خود صاحب قرآن مدعائے حضور، تجھ سے کب مڑ کے رسول اللہ کی. ایک شعر اور پڑھ دوں، ایک شعر اور پڑھ دوں، گفتگو پوری کر لوں. کہاں ٹوٹ جائے گی گلاداروں کے سبھی گئے تو ٹوٹ جائے گی ہم گلاداروں کے سبھی گئے تو
اگلی بات سننا، وہ ہم بے خصمے نہیں ہیں، بے خصمے تم ہو تو کہتے ہم کسی کا مالی نہیں مانتے، تو قیامت کا دن چھتر کھالا ٹوٹ جائے گی گلاروں کے سب ہی قیدوں پر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول عرش حق کی یہ تعریف حدیث میں تو ہے اور کسی نے نہیں کی احمد رضا کے علاوہ، ہے عرش حق کا تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت تمہیں کہاں اعلیٰ حضرت ہے، تم کہاں دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور دوسروں کو کہا اور نہ ماننے والوں دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جب علم مصطفیٰ میں اختلاف ہوا، لوگوں نے کہا بھئی مصطفیٰ کو ہم غیب کی خبریں جاننے والا نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، دل نہ بھرا، دوسرا رسالہ لکھ دیا، دل نہ بھرا، تیسرا رسالہ بھی لکھ دیا، 3 رسالے لکھے اور تینوں کا عنوان ایک تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا ما قال وما یقول کی تمام خبریں اللہ حضور کو دے چکا ہے، دیکھ چکا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پہلا یہ لکھا ایک رسالے میں، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں پہلے عنوان اس آیت کو بنایا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس پہ غور سے سننا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور یہ نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یوں نہیں جانتے تھے، غیب سے پیچھے نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے، یا جو ہے عدلوں کا نہیں جانتے تھے، پچھلوں کا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا۔ کہا اب اگر کوئی رسول اللہ کے علم میں نقص نکالے گا نا، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے پہ لی ہے، جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر کوئی علم مصطفیٰ میں نقص نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ مصطفیٰ کے سیکھنے میں کمی نہیں نکالے گا، اللہ کے سکھانے میں کمی نکالے گا۔ کہا جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا، پتہ چلا سب کچھ اللہ نے رسول کو سکھا دیا، سب کچھ اللہ نے رسول کو سکھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں بھائی، اتنی چھوٹے ترازو میں مصطفیٰ کے علم کو توڑ رہے ہو، دیوار کا پیچھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کعبہ کو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ کہا تم کیا بات کرتے ہو، رسول اللہ کو اس ترازو میں توڑ رہے ہو، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں ہر نبی عزت والا ہے، تم کہتے ہو رسول دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ سب سے بڑا غیب اس کائنات میں قول ہے، اللہ
کا دیدار ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, نہ کسی فرشتہ نے دیکھا. جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی تھی, کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا تھا, کوئی کہہ رہا ہے پردہ میں رہ کے کلام کیا تھا. میرے نبی آئے نا تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے یا آپ سے بھی وہ غیب ہی رہا؟ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے. کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے یہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود. میرے شیخ نے مجھے حکم دیا اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھنا. یہ کلام جو ہے نا یہ قصیدہ درود ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے جو آخری ایام تھے نا زندگی کے, ان کے وصال سے پہلے, ان ایام میں اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا ہے. لوگ موت کے وقت قریب آئے تو ڈر جاتے ہیں نا وہی قبر آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر نہیں آ رہی, مصطفیٰ کا دیدار آ رہا ہے. آنکھ عطا کیجئے پھر اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا پہ کروڑوں درود. بہت قریب آ رہی ہے. جلوہ قریب آ گیا پہ کروڑوں درود. جب گرد و تھام لو غوطہ لگے ہاتھ دو, ایسوں پہ ایسی عطا پہ کروڑوں درود, ایسوں پہ ایسی عطا پہ کروڑوں درود. خوب نعمتیں کھلا اور دودھ کے شربت ملا, ایسوں کو ایسی غذا پہ کروڑوں درود, ایسوں کو ایسی غذا پہ کروڑوں درود, ایسوں کو ایسی غذا پہ کروڑوں درود, ایسوں کو ایسی غذا پہ کروڑوں درود. اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بلا پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بلا پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بلا پہ کروڑوں درود. کل دل میں کبھی میں ہوں کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا پہ کروڑوں درود. اب کل نکم میں کمی بے ہنروں بے تمیز, کس کو ہوئے ہیں عزیز. کبھی کسی کو بے ہنر اور بے تمیز بھی اچھا لگا ہے؟ نہیں لگا. بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ہم بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. آپ کے سوا پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے آپ جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میں رضا پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا پہ کروڑوں درود. بات کرتا ہوں جب حضور کے وسیلے پہ اختلاف کیا گیا نا, اس میں بہت دلیل میرے پاس موجود ہے, ایک آپ کا گیا کرتا ہوں. جب حضور کے وسیلے پہ اختلاف کیا گیا, حضور کا وسیلہ نہیں ماننا, اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا وسیلہ مصطفیٰ پر, وسیلہ مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا. اور
سب سے پہلے یہ آیت لکھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اعلیٰ حضرت، میں تبصرہ اس میں نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ وسیلہ مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کر بیٹھو، جاؤ رسول کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر مجھے ضرور پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو مدینہ شریف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھیجا اس لیے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور سے سفارش کرا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ آیت نقل کی، اعلیٰ حضرت نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کی طرف اللہ کو وسیلہ بنا لے۔ کوئی کہے کہ مجھے فلاں بڑے سے ملنا ہے، آپ انہیں فلاں اسی بڑے سے کہو کہ وہ تمہیں اس سے ملا دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے وقوف لوگوں، کیا اللہ کی طرف بس اللہ کو ہی وسیلہ بنایا جائے؟ آج تم تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ کر کے تبصرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن کیا اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے لیے وسیلہ بنانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کی طرف جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے مضبوط وسیلہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ وقت ہوتا تو میں تمثل بالاعمال اور تمثل بالاشخاص دونوں میں بات کرتا اور ثابت کرتا تمثل بالاشخاص، اور اس میں ثابت کرتا کہ اشخاص کے تمثل میں بھی سب سے مضبوط تمثل سرکار کا تمثل ہے، اس میں وقت نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا تمثل بالاعمال اور اشخاص دونوں جائز ہے، اور سب سے مضبوط جو وسیلہ ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے، کیوں نہیں کہنا ہے؟ کہا شرک ہے، ایسے ہی شرک ہے۔ ہم سے پوچھو نا، اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی بجائے یا رسول اللہ۔ یہ حدیث نقل کی سب سے پہلے ترمذی میں بات ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی۔ حاجی صاحب ہمارے شیخ نے جب حکم دیا تو میں نے کہا میں آپ کو عقیدہ بتاؤں کہ عقیدہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یا اعلیٰ حضرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی عزت کا وہ دفاع کیا جس کی بڑے صغیر میں مثال کم نظر آتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا مثال نظر نہیں آتی، میں نے کہا بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا پہرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقائد کے اوپر بہت کم لوگوں نے ایسا پہرا دیا ہے جیسا امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ ندائے یا رسول اللہ پر اطلاق ہونا، اور حضرت نے ترمذی کا حدیث نقل کی جس بار امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا گھر چلے جائے، گھر جا کے اللہ سے دعا مانگو، اور یہ انداز اپنانا، یہ الفاظ حدیث کی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، پھر مشکل رکھ کر میری یہ مشکل حل کر دے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان بن حنیف راوی ہے، ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے اس نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے یہ طریقہ قیامت تک امت کے لیے ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا پھر گھر جا کے مجھے مخاطب کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب آپ میری سفارش کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے، حضور گھر کی وجہ غور سے سنو، میں ختم کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کرے، گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے، سامنے بیٹھے ہیں تو گھر جا کے کیوں کہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں جیسے میں اپنے سامنے بیٹھ کے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں نا، ویسے ہی گھر میں بیٹھ کے بھی پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا
یہ وسیلہ نداء یا رسول اللہ میں اگر آپ نے غور سے سنا یا نہیں مجھے نہیں پتا، اگر آپ نے غور سے سنا تو یہ نداء یا رسول اللہ پہ ناقابل رد دلیل ہے. تو حضور خود فرما رہے ہیں یہ الفاظ، گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کرے. پتہ چلا حضور ہر ایک کو پکارنے والے کی یا رسول اللہ کی نداء سنتے ہیں. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت کا نماز میں کیوں کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی؟ یا حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، اور ایھا میں یا سے زیادہ شدت ہے ندا میں. سمجھ میں ایھا نبی میں یہ جو ایھا ہے اس میں ندا میں یا سے بھی زیادہ شدت ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی نمازیں پوری کرنے کی باری آئے تو ایھا نبی نماز کے بغیر ہم کہیں یا رسول اللہ تو ہم مشرک. کہا نہیں یا رسول اللہ کا عقیدہ تو نماز میں موجود ہے. زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا، میرے گلے میں 2-4 روز سے انفیکشن بھی ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. جب گلوں میں تکلیف ہونا تو لوگ چپ کر جاتے ہیں. میں حضور کا ذکر دوائی سمجھ کے جانا شروع کر دیتا ہوں، یہی ٹھیک کرتا ہے. میں صرف ویسے تو میرے شیخ نے حکم فرمایا ابھی میں نے جو ذہن میں کر سکا بیان کر دیا ہے حضرت نے، اور بھی کافی گھنٹہ اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن کچھ الفاظ میرے پاس لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک خطبہ، وہ میں ہوں بہو پڑھ کے آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. کر دوں. اعلیٰ حضرت نے خطبہ دیا، اعلیٰ حضرت نے خطبہ دیا قیامت کے دن کا. ہائے 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 سلام محمد رضا میں پڑھ کے اس لیے کرو ایگزیکٹ اعلیٰ حضرت کے الفاظ آپ کے آگے رکھو گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام مخلوق جمع ہوگی. یہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق کے دھولا حضور ہوگی. یہ قیامت کا دن ہے، ساری مخلوق کا دھولا حضور ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حضور کے نیاز مند ہوں گے. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ منافق اور مخالف سب کے ہاتھ اس دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیل رہے ہوں گے. تو آج کہتا ہے نا حضور سے نہیں مانگا، اعلیٰ حضرت کہتا ہے بچوں اس دن تمہارا ہاتھ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیل رہا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن انہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اس دن انہی کی حمد کا ٹھٹکا بج رہا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج جو بیان ہے کل وہ عیاں ہوگا، کل وہ عیاں ہوگا. آج جو ہم بیان کرتے ہیں نا کل قیامت کے دن رسول اللہ کی عزت کا وہ منظر عیاں ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن عاشق سنی شادیاں رچا رہے ہوں گے اور منافق دل فکار حضرتوں سے آج جمع رہے ہوں گے. ہائے ہائے ہم ان کے کیوں نہ ہوئے. یہ ہے دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت ایک اور بات کر دوں، اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نا تو کیونکہ شاکان مصطفیٰ کے امام کا نام احمد رضا ہے. یا رسول اللہ ہند میں آپ کے لیے ترسا کرتا تھا. یا رسول اللہ جب یہ پہلی بار حاضر ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوا، جب حاضری میں پہلی بار سلام کے لیے مولانا شریف میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا. ان دنوں میں کلام بھی لکھ رہے تھے. وہ سوئے لازار پھرتے تیرے دل باہر پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے ہیں. اور اللہ کلام لکھ رہے ہیں پھول کیوں دیکھو دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ اس گلی کا نام ہے جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی
مانگتے 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 تاجدار پھیرتے ہیں مانگتے تاجدار پھیرتے ہیں کھڑے ہو اب جب تک یا رسول اللہ میں نیت کر کے کھڑا ہوا ہوں جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا یہاں سے ہلوں گا نہیں کچھ دیر گزری اور دیر گزر گئی اور دیر گزر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر مغرب اثر یہاں نہیں ہوئی میں یہیں پہ بات کو جلدی سے ختم کر دیتا ہوں کچھ دیر گزری اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں پھر کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کتنی دیر ہوگی کھڑے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھے کیسے زیارت ہوگی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ کہنا تھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا حضور سامنے جلوہ کر کے کل عصر کے بعد انشاءاللہ داتا صاحب کا عرس میں داتا صاحب کی مسجد میں عصر کے فوراً بعد میرا خطاب ہوگا جو حضرات وہاں عصر کے وہاں آئے 12 ربیع الاول شریف عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع ہے 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف تشریف لائیں ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن ضرور منائیں ضرور 12 ربیع الاول شریف کو سنگی عیدگاہ آنا یقینی بنائیں 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں ہم آپ کے منتظر ہوں گے 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ ایک اعلیٰ معیار تعلیم کے مدرسے کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے درس نظامی کا اس میں آپ کے میٹرک پاس بچے ہمیں چاہیے وہ وہاں آئے دین کی تعلیم حاصل کریں اور دین کے سپاہی بن کے یہاں آئے جب خواہش مند حضرات یہ ربیع الاول سے پہلے عید کا شریف رابطہ کر لیجئے جلدی سے صفحے بنا لیجئے